تو بچوں، آج آپ کے لیے کرین ٹرک اور ڈاگ کی دوستی اور تعاون کی کہانی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے قصبے میں ایلیکس نام کا ایک کرین ٹرک تھا۔ ایلیکس کو ضرورت مند لوگوں کی مدد کے لیے سڑکوں پر دوڑنا، سائرن بجانا پسند تھا۔ ایک دن جب ایلیکس اسٹیشن پر کھڑا تھا، ایک چنچل ڈاگ جس کا نام جان تھا، جان بہت روشن دل تھا اور نئے دوست بنانا پسند کرتا تھا۔ ایلیکس اور ڈاگ جلد ہی بہت اچھے دوست بن گئے۔ ایلیکس کو جان کی ہلتی دم اور خوش کن چال پسند تھی، جبکہ جان کو کرین کی چمکدار سرخ رنگ اور دلچسپ مہم جوئی کرنا پسند تھا۔ ایک دن ایک بڑا طوفان آیا جس نے شہر میں پریشانی پیدا کر دی۔ درخت گر گئے، بجلی کی تاریں ٹوٹ گئیں۔ ایلیکس مدد کے لیے بھاگا، لیکن جان بھی مدد کے لیے آنا چاہتا تھا۔ کرین ٹرک فکر مند تھا کہ جان کو چوٹ لگ سکتی ہے، لیکن جان نے محفوظ رہنے اور اپنے طریقے سے مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ جیسے ہی وہ طوفان کے مقام پر پہنچے، ایلیکس نے ملبہ صاف کرنے کے لیے اپنی طاقتور نلی کا استعمال کیا۔ جان نے اپنی سونگنے کی شدید حس کا استعمال کرتے ہوئے ملبے تلے لوگوں کو تلاش کیا۔ ایک ساتھ انہوں نے ایک خاندان اور ان کے بلی کے بچے وسکر کو بچایا۔ خاندان نے ایلیکس اور جان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، "ہم آپ کے ٹیم ورک اور مہربانی کے لیے بہت شکر گزار ہیں۔" ایلیکس نے محسوس کیا کہ جان کے ساتھ اس کی مہم جوئی کرنا اور ساتھ مل کر کام کرنا ایک خاص بنا دیتا ہے۔ تب سے ہی ایلیکس ٹرک اور جان ڈاگ نے مل کر کام کیا، ضرورت مندوں کی مدد کی کہ دوستی اور اشتراک ایک بڑا فرق لا سکتا ہے۔ تو بچوں، اس کہانی کا مقصد یہ تھا کہ ہر کوئی چاہے کتنا ہی بڑا ہو یا چھوٹا، اس کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ خاص ہوتا ہے۔ مہربانی۔ تو بچوں، آج ہم ایک اخلاقی کہانی کے بارے میں جانیں گے جس کا نام ہے دو درختوں کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں میکس اور مایا نام کے دو جوان درخت رہتے تھے۔ وہ ایک ہی دن ایک ہی مٹی میں لگائے گئے اور سورج کی روشنی اور پانی کی اتنی ہی مقدار حاصل کی۔ تاہم جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے، انہوں نے زندگی کے بارے میں مختلف رویوں کو تیار کیا۔ میکس ایک مغرور درخت تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ گاؤں کا سب سے اونچا اور مضبوط درخت ہے، اور اس نے دوسرے درختوں کو اور مخلوقات کو نیچے دیکھا۔ اس نے سوچا کہ اسے کسی کی مدد یا دوستی کی ضرورت نہیں ہے، اور اس نے اپنے زیادہ تر دن قریبی تالاب میں اپنے عکس کی تعریف کرتے ہوئے گزارے۔ دوسری طرف مایا ایک مہربان اور عاجز درخت تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ ہر جاندار کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ خاص ہوتا ہے، اور اس نے اپنے دن اور مخلوقات سے دوستی کرنے میں گزارے جو اس کے اندر اور آس پاس رہتی ہیں۔ اس نے تھکے ہوئے مسافروں کے لیے سایہ، بھوکے پرندوں کے لیے پھل اور مصروف بیوروں کے لیے گھر مہیا کیا۔ ایک دن گاؤں میں شدید طوفان آیا۔ تیز ہواؤں اور تیز بارشوں نے میکس اور مایا دونوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا خطرہ پیدا کر دیا۔ لیکن جب میکس اکیلے کھڑے ہونے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، مایا کی جڑیں اس کی بنائی ہوئی دوستی کے جال سے مضبوط ہوئیں۔ بیوروں نے اس کی جڑوں کو مضبوط کرنے میں مدد کی اور پرندے اسے پرسکون کرنے کے لیے گانے گاتے رہے، اور دوسرے درختوں نے سہارا اور پناہ فراہم کی۔ تاہم میکس اکیلا اور کمزور تھا۔ تیز آندھی سے وہ اکھڑ کر زمین پر گر پڑا۔ جب وہ گر پڑا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے غرور اور تکبر نے اسے کمزور کر دیا ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ مایا کی طرح ہوتا، جو اب بھی لمبا اور مضبوط کھڑا تھا۔ گاؤں والے میکس کی مدد کے لیے آئے۔ وہ ان کی مدد کو قبول کرنے پر بہت فخر محسوس کر رہا تھا۔ مایا اپنے دوست کو ضرورت مند دیکھ کر اپنی شاخوں کے ساتھ پہنچی اور میکس کو اپنے قدموں تک پہنچانے میں مدد کی۔ اس نے اسے دوستی، عاجزی اور برادری کی قدر سکھائی۔ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ غرور اور تکبر ہمیں کمزور بنا سکتا ہے،
جبکہ عاجزی اور مہربانی ہمیں مضبوط بنا سکتی ہیں۔ چیلنجوں پر قابو پانے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے دوستی اور برادری ضروری ہے۔ ہر ایک کو پیش کرنے کے لیے کچھ خاص ہوتا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کی منفرد خصوصیات کی تعریف اور احترام کرنا چاہیے۔ دوسروں کی مدد کرنا اور ضرورت پڑنے پر مدد قبول کرنا طاقت کی علامت ہے، کمزوری کی نہیں۔